السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ اور مقیم پر واجب ہے، اور جس ملک میں عید الاضحیٰ کے ایام یعنی 10، 11، 12 عید الاضحیٰ کے بعد سے قربانی دینا ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ کتنا صاحب نصاب ہونا؟ صاحب نصاب پر۔ تو صاحب نصاب کون ہے؟ کس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے؟ تو جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق جس کے پاس 60 گرام سونا، 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہو، یا پھر 425 گرام 275 ملی گرام چاندی ہو، یا پھر شمال کے اعتبار سے 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو، تو اس کے اوپر جس پر زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اس پر قربانی دینا بھی واجب ہے۔ زکوٰۃ میں اس میں فرق کیا ہے؟ زکوٰۃ کے لیے یہ ہے کہ 1 سال گزرنے کی شرط ہے، مگر قربانی میں 1 سال گزرنے کی شرط نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس عید الاضحیٰ کے ان 3 ایام میں اتنا پیسہ آ جائے جس سے کہ آدمی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو ایسی صورتحال میں آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اچھا، اب اس پر آئے گا مسئلہ کہ بھئی اب آج کے ریٹ کے حساب سے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ 630 یا 635 روپے پر تولہ چاندی ہے۔ اگر اس سے آپ 52.5 تولے بھی چاندی لگا لیں تو 30 سے 35 ہزار، میکسیمم 40 ہزار کے اندر کی رقم بنے گی۔ اگر کسی کے پاس 35 سے 40 ہزار روپیہ اس دن میں ہے، زائد ہے، اپنی ضروریات کے علاوہ ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اکثر ہم ایک اور چیز جو دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی طرف سے، سارے لوگوں کی طرف سے قربانی دیتے ہیں، جیسے ماں باپ جو فوت ہو چکے ان کی طرف سے بھی دیتے ہیں، جو بچے ابھی نابالغ ہیں ان کی طرف سے بھی دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ان کی طرف، سارے لوگوں کی طرف سے قربانی دینا یہ نفل کام ہوگا، واجب قربانی نہیں ہوگی۔ واجب قربانی کون سی ہوگی؟ جو صاحب نصاب ہے، آدمی ہے، اس کے پاس اگر پیسہ ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اگر آدمی وہ دینا چھوڑ کر اپنے گزرے ہوئے والد کی طرف سے قربانی دیتا ہے تو وہ قربانی اس کی نفل قربانی ہوگی، مگر اس کی اپنی واجب قربانی اس پر ڈیو رہے گی۔ بیوی کے پاس سونا ہے، بیوی کی قربانی دینے کی بجائے بچے جو نومولود ہے، چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، ان کی طرف سے قربانی دینا، یہ آپ کا واجب کا کام پورا نہیں کرے گا۔ تو جو بچوں کی طرف سے قربانی دیتے ہیں وہ نفل قربانی ہے، کوئی فرض نہیں ہے اس کے آپ کے اوپر۔ اگر دے دیتے ہیں تو اس پر ثواب ضرور ملے گا، نہ دینے پر کوئی گناہ یا عذاب نہیں ملے گا۔ اچھا، آئیے کہ قربانی کا طریقہ کار کیا ہے۔ قربانی کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو قبلہ رخ لٹائیں اور اس کو پانی وغیرہ پلا دیں تاکہ اس کا جب گلا کاٹیں تو وہ تر رہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر کہتے ہوئے تیز دھاری دار چھری سے، اچھی تیز رہے، کیونکہ آیا کہ فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب تم ذبح کرنے لگو تو اچھے طریقے سے ذبح کیا کرو۔ جانور کے حلق اور لبا کے درمیان ذبح کیا جائے، اور گردن کا پورا نکاٹ الگ نہیں کر دینا چاہیے۔ گردن کی جو اسپائنل کارڈ، جو پیچھے کی جو مین ہڈی ہوتی ہے، اس کو نہیں ہاتھ لگائیں، کیونکہ اس میں فاسد اور نجس خون ہوتا ہے۔ سامنے کی جو شہرک جو ہوتی ہے، جو رگیں ہوتی ہے، وہ کاٹیں، پیچھے کی ہڈی چھوڑ دیں تاکہ جو نجس اور ناپاک خون ہے وہ نکل کر کے بہہ جائے۔ اگر آپ پورا گردن مار کر کے الگ کر دیں گے تو نجس خون جسم کے اندر رہ جائے گا۔ اگر وہ خون کے ساتھ، گوشت کے ساتھ مل جائے گا تو پھر وہ آپ کے لیے ناجائز ہو جائے گا۔ تو حرام مغز تک نہ کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی رگیں، جسے اودج کہا جاتا ہے، وہ کاٹ دی جائے۔ اب اس کے بعد جب قربانی کا جانور ہم ذبح کر دیں، یا پہلے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ مستحب ہے، یہ نفل سنت قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ احادیث طیبہ میں آتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ آپ ذبح کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کا اختیار ہے۔ اور اس کے بعد اگر یاد ہے تو یہ بھی دعا پڑھ لیں، اللہم منکا ولکا، پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں، اور ذبح کرنے کے بعد یہ کہیں اللہم تقبل منی۔ اگر آدمی خود کر رہا ہے تو منی کہے، کسی اور کی طرف سے ذبح کر رہا ہے تو من کہہ کر کے فلاں آدمی کا نام لے لے۔ منی کما تقبلت من حبیبک سیدنا محمد و خلیلک سیدنا ابراہیم علیہم السلام۔